بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد جہانزیب چودھری عوام دوست پارٹی سے، اور میرے ساتھ ہیں میڈم زیبا ناز، کاف لیگ کی سینئر نائب صدر ہیں، سیزن پولیٹیشین ہیں، اور بڑا نام ہے ان کا پولیٹیکل حلقوں میں، تجزیات بہت اچھا کرتی ہیں۔ اور آج جو ہے وہ میرے سامنے اس وقت اخبار ایک پڑا ہوا ہے، اور اس پہ بڑا منوپلائز سا جو ہے نا وہ ان کی سرخیاں موجودہ بجٹ کے حوالے سے، چونکہ یہ جو اخبار ہے جس کا میں نام ہی لوں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ منوپلائز سا جو ہے نا وہ ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوچ لفانگ لٹیرے ہیں، ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے والے، امپورٹنٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے والا اخبار اور گروپ کون سا ہے؟ تو ایز سچ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے ساتھ ساتھ، ہمارے جو ریاستی اداروں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وہ حلقے جو بالکل جن کو امپارشل ہونا چاہیے، وہ بھی اس وقت بکے ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ پاکستانی جو پولیٹیشنز ہیں ان کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل جو مافیاز ہیں ان کے ہاتھوں بھی بکے ہوئے ہیں۔ یہ پرابلم ہے پاکستان کا، یہ ہمارا نہیں بلکہ ہماری جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان سب کا یہی المیہ ہے، اور اسی وجہ سے تباہ حالی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہے۔ پچھلے 200 سال پہلے ہم جو ہے وہ پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، آج جو دیکھیں کہ پچھلے 200 سال میں جتنا ہم پہ پیسہ لگایا گیا ہماری تباہی پہ، اور جتنا ہمیں جو ہے وہ برباد کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا جو یہ ثمرات آپ کو نظر آتے ہیں کہ پاکستان سے لے کے پوری مسلم ورلڈ میں اس وقت تباہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم پولیٹیکلی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی ہر لحاظ سے ہم جو ہے وہ فسردہ ترین زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں کسی بھی لیول پہ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹریک نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے قوم جو ہے وہ ایک اپنی خاص راہ جو ہے وہ متعین کر سکے۔ میرے ساتھ میں نے بتایا کہ میڈم زیبا ناز ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ جو ہمارا ہوا ہے، جو کل بجٹ آیا ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیں، اور اپنے جو کنٹریبیوشن ہے اس کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں امیر صاحب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جہانزیب صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ ہمیشہ کی طرح بڑا اچھا ٹاپک لے کے آتے ہیں اور اس پہ ڈسکس ہم کرتے ہیں، اور عوام کو جن باتوں کا نہیں علم ہوتا وہ آپ بڑے اچھے طریقے سے ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بجٹ پہ بات کریں گے، جو عوام کے اوپر جو بم کرائے گئے، جو ان کے اوپر بجٹ کے حوالے سے مختہ اسماعیل صاحب نے بجٹ پیش کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا بجٹ ہے جو مختہ اسماعیل صاحب نے پیش کیا۔ نام بھی مختہ ہے اور کام بھی انہوں نے ویسے ہی کیا ہے، خود بھی انہوں نے ہمیشہ مختہ ہی لگایا ہے۔ آپ نے یہ اندازہ لگایا کبھی کہ صحت کے معاملے میں پیسے کم کر دیے؟ سنیں ذرا، تعلیم کے معاملے میں پیسے کم کر دیے، یہ جو کھلاڑی تھے ان کے پیسے کم کر دیے۔ آپ ان کے کام دیکھیں کہ انہوں نے کس کس شعبے کو پریفر میں لیا ہے۔ دیگر ایسے مسائل ہیں جو کہ بڑھ گئے ہیں، ان کے رقومات جو انہوں نے کم کر دیے ہیں، اور یہ پھر کیا کہتے ہیں بجٹ تقریر میں اور بجٹ کے بعد جو آج پوسٹ بجٹ کانفرنس میں یہ بڑھ کے مار رہے ہیں کہ ہم نے عوام کو بڑا ریلیف دیا ہے، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول اور مہنگا ہوگا، بجلی اور مہنگی ہوگی، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ مشکل وقت ہے اور یہ مشکل فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب تک انہوں نے 1 مہینے میں یہ حال کر دیا ہے، 30 سال پہلے جو حکمران رہے اور 3 سال 1 ماہ میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور IM کی گود میں ڈال دیا گیا ہے، اس کے جیسا منافقت اور ظالم حکمران پاکستان میں نہیں دیکھے ہیں، نہ ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، میں غریبوں کا بڑا ہمدرد ہوں، جبکہ اپنے وزیر خزانہ جو ہے مختلف معاملات میں مہنگائی کے سبب پیدا کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ تیل، بجلی، آٹا، گھی، تیل، گیس
اور مختلف جو گھریلو چیزیں ہیں جس کے اوپر ٹیکس لگے گا اور جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ کس نے دینا ہے. یہ 15% جو چند لوگوں کے منہ میں زیرہ دیا گیا ہے, مجھے بتائیں کہ یہ 15% تو ایک دن کا گزارا نہیں ہوتا, اور ٹیکس آپ جو ہے گزارا کیسے ہوگا, اور 15-20 ہزار جو تنخواہ بڑھائی ہے وہ ایک دن کے لیے بھی کافی نہیں ہے. اس لیے حکمرانوں کا یہ جو چل چلاؤ کا جو دور ہے, اور انشاءاللہ عوام کی یہ جو بد دعائیں لے رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ اپنا وہ حال کروائیں گے, اور وہ حال ہوگا جو پوری زندگی یہ یاد رکھیں گے. لیکن عوام کو اگر انہوں نے اس حال کو چھوڑا نہ, اگر مہنگائی کے اوپر کنٹرول نہ کیا, اگر بے روزگاری ختم نہ کی, اگر روٹین میٹر کے گھریلو جو گھر کی ضروریات کی چیزیں ہیں اس میں کمی نہ کی, تو پھر یہ سارے مسئلے ان کے گلے ہی پڑ جانے والے ہیں. یہ خسارے کا جو بجٹ انہوں نے دیا ہے نا, وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ مختلف اشیاء جو اتنے ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں کہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گیا, اور لوگ ان کے گلوں کے اوپر پڑیں گے. یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ سب عوام کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ان کے گرے بان پکڑیں اور گلیوں میں گھسیٹیں اور اپنے مطالبے پورے کروائیں. اور اس بجٹ کے بعد یہ دمادم مسکل اندر ہونے والا ہے. یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہی ہوں. یہ بجٹ کے بعد جہاں زیب صاحب آپ بھی دیکھیں گے کہ یہ بجٹ کے بعد ان کا حال کیا ہونے والا ہے. اور یہ مفتیٰ اسماعیل صاحب مسکرا کے کہتے ہیں جی عوام کو بوجھ میں دبانے والے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اور پھر بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہم نے عوام کو بڑا ریلیف دیا ہے. نہیں, ریلیف کیا دینا ہے. دیکھیں یہ بجٹ جو ہے وہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا تخیلاتی بجٹ ہے, جس میں 750 ارب روپے جو ہیں وہ آپ لیویز کی مد میں, پیٹرولیم لیویز کی مد میں اکٹھے کریں. اپروکسیمیٹ 1300 جو ارب ڈالر ہے وہ آپ جو ہے وہ کمرشل بینکوں سے اکٹھا کریں گے. اسی طرح اور بھی بڑے تخیلاتی سے انہوں نے رکھے ہیں, جیسے پچھلی گورنمنٹ نے کوئی 600 ارب روپے کا تخمینہ لگایا تھا کہ پیٹرولیم لیوی سے اکٹھا کریں گے, جو 150 ارب ڈالر پہ 150 جو ہے وہ ارب روپے تک کی وہ اسے نکال سکے. بہت ساری اکنامک صاحب یہ ان کا یہ بجٹ پورا ہو چکا ہے. یہ بیسیکل صرف لوگوں کو مارنا چاہ رہے ہیں, لوگوں سے ان کی بد دعائیں لینا چاہ رہے ہیں, اور مسئلہ کوئی نہیں ہے. نہیں ایسی بات نہیں. خسارہ دیکھیں پورا کرنا تھا نا. دیکھیں خسارہ جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ خسارہ 3000 ارب روپے سے بڑھ جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن امپورٹنٹ کیا ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹس جو ہیں, اس سے پچھلی گورنمنٹ جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی, اس میں اگر پتہ بھی ہلتا تھا تو میڈیا پہ شور پڑ جاتا تھا. اتنا بڑے پیمانے پہ پیسہ جو ہے وہ میڈیا پہ لگایا گیا کہ عوام جو ہے وہ بہترین زندگی گزارتے ہوئے انہوں نے 6% تک جو ہے وہ گروتھ لیول لے کے گئے. اداروں کو انہوں نے نئے سرے سے کھڑا کیا, اور بدترین جو ہے وہ مالیاتی خسارے کو کنٹرول کر کے, کرنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر کے وہ جو ہے وہ بہت نومینل لیول پہ لے کے آئے. یہ ساری چیزیں پھر تاریخ کے سب سے بڑے ذخائر 23 ارب ڈالر کے ذخائر انہوں نے چھوڑے پاکستان میں. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اگر وہ پچھلی گورنمنٹ اگر کنٹینیو کرتی تو اوبیسلی پاکستان کے لیے بہتر ہوتا. لیکن یہ انہوں نے آتے ہی پاکستان کی معیشت سے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود عوام جو ہے عوام بھی خاموش ہے, اور میڈیا تو دیکھیں جیسے اس کو سانپ ہی سونگ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ میڈیا کو اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں, اور انٹرنیشنل گرپ ہے میڈیا کے اوپر 4 بڑی یہودی کمپنیز کی, وہ بھی اتنا اسٹرانگلی جو ہے نا وہ یہاں کے جو انہوں نے خریدے ہوئے چینلز ہیں ان کو بھی اتنا اسٹرانگلی جو ہے وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ عوام کو کوئی لفظ جو ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا. آپ دیکھ لیں کہ آج کی یہ جو میرے سامنے اخبار پڑھی ہے اس کے اوپر بھی کوئی ایسی بات نہیں. یہ تخیلاتی جو بجٹ ہے جس پہ میکسیمم جو پیسے ہیں جو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں سے اکٹھے کریں گے, جن ایریے سے اکٹھے کریں گے وہاں سے اتنے پیسے نکلتے ہیں. جیسے 30,000 ارب روپے انہوں نے کہا کہ یہ جو بھیجیں گے ہمارے اوورسیز پاکستانیز بھیجیں گے, تو اوورسیز پاکستانیز اس دفعہ ان کو جوتے ماریں گے بہت بڑے پیمانے پہ. ریئل اسٹیٹ پہ انہوں نے
15% گین ٹیکس لگا دیا ہے، 5% انہوں نے نان فائلر کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. تو ریئل اسٹیٹ میں جو پیسہ آ رہا تھا جی ڈی پی کا 3% جو ہے وہ اس سے نکل رہا تھا ریئل اسٹیٹ سے، وہ بھی ریورس ہو جائے گا. اس کے علاوہ بنیادی تخمینے اگر میں لگاؤں تو پرائسز آگے یہ 30 سے 40 روپیہ اور بڑھائیں گے. 30 روپے کم از کم جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر، اور 55 روپے جو ڈیزل کے اوپر سبسڈی ہے. اگر یہ واپس ہی لے لیتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ عوام کی چیزیں کہاں تک جائیں گی. عوامی جو استحصال ہے وہ اس لیول پہ ہے کہ آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے. لیکن آواز نکلتی نظر اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ سارے کا سارا میڈیا جو ہے وہ پیسے لے کے خاموش بیٹھا ہوا ہے. یہ پاکستان کا المیہ ہے، اور غریب کا یہ استحصال جو ہے گلوبلائزیشن ہونے سے جہاں سوشل جو انٹریکشنز ہیں وہ بڑے ہیں، وہاں پہ بڑا المیہ یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور باقی جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے جو مجرمانہ اعمال ہیں یا افعال ہیں ان کی وجہ سے عوام میں شدید بے چینی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور یہ بے چینی یقیناً ان کے گرہ بانوں تک جلدی پہنچے گی، اور یہی آج کا جو ہے وہ مجھے پاکستان نظر آ رہا ہے. میں اور آپ میں ہمیشہ یہ میسیج دیتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو کہ نظام کی تبدیلی ناگزیر ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. یہ آپ کو اس طرح سے نچوڑ رہے ہیں، اس طرح سے کھا رہے ہیں، اس طرح سے آپ کا استحصال کر رہے ہیں، آپ کا میرا، کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ بھی غلام در غلام پیدا ہوں. لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم یقیناً حق کی آواز بلند کریں گے اور اپنا حق لے کے رہیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.